عین وقت پہ کسک نہ جائے پھر تو مولانا ہی نہ ہوا. جس پارٹی کا شیرازہ بھی کر چکا تھا اس کو اکٹھا کیا. اس اور نامعلوم افراد جو آج پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اول روز سے مشکوک تھا. مجھے پتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہیں مولانا صاحب نے وسیع تر ملکی مفاد میں ان کا ساتھ دینا ہے. گرچہ خاموش تھا پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وسیع تر قومی مفاد میں پھر انہوں نے ان کا ساتھ دینا تھا اور جو دے دیا. تو ابھی کیا کہیں گے اس ترمیم کے حوالے سے؟ ترمیم جس طریقے سے یہ ہوئی ہے تو یہ سب کے سامنے ہے نا. اغوا، تحریش، لالچ، دھمکیاں، خواتین کو اٹھایا جانا، بچوں کو اٹھایا جانا، یہ اور پھر یہ جو نیشنل اسمبلی میں لوگ آئیں گے، پہلے تو سینٹ میں پورا کے پی موجود ہی نہیں ہے، انکمپلیٹ ہاؤس ہے کہ کوئی اخلاقی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹوں کے ہمارے 23 سیٹیں خالی ہے اور آدھے سے زیادہ جو ہیں بنارسی ٹک بیٹھے ہوئے ہیں ریلی فارم 47 پہ. تو یہ آپ کہیں گے ہم نے آئینی ترمیم کر دی اور آئین میں لکھا بھی جائے گا. بدقسمتی ہے پاکستان کی. تو لہٰذا ایسے طریقے سے ایسے لوگ اگر آئینی ترمیم کریں گے، یہ شارٹ ٹرم اپنے مقاصد کے اصول ہے. 3-4 سال تک یہ نظام چلانا ہے، ملک کو جو ہے نوچنا کسوٹنا اور لوٹنا ہے اور اس کے بعد بھاگ جانا ہے. لانگ ٹرم میں پاکستان جو ہیں وہ ہم بدقسمتی سے اب 71 کی دہائی پہ ہم پہنچ گئے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں نا، 71 کی دہائی میں خان عبد الولی خان کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ہاں نہیں کی. آج ایمل ولی خان، عمر ایوب خان کے حوالے سے جو الفاظ اس نے استعمال کیے تو وہ تاریخ کا جبر ہی ہے. عمر ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا ہے. آج اس کے پیٹھ آپ دیکھ لیں جو مار اس نے کھائی ہے، اور جو یہ روزانہ صبح اٹھتا ہے عدالتوں میں، کبھی ایک جگہ بیل کرا رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ. تو یہ وہ قرض چکا رہا ہے جو واجب بھی نہیں تھے عمر ایوب خان کے لیے. اور دوسری طرف جو ہیں یہ جو زبان بول رہا ہے کہ 9 مئی کو آئین میں شامل کر لیں. واہ حضرت واہ، کیا آپ کو اللہ نے خرد و عقل سے بیگانہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. سر جا رہے تھے کہ جو دیگر اتحادی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے سینیٹرز بھی آپ کے خلاف گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عین وقت پہ کسک نہ جائے پھر تو مولانا ہی نہ ہوا. ہاں جی، مولانا صاحب یہ میری ذاتی رائے ہیں، پی ٹی آئی انمون منانے کے چکر میں ہیں، لیکن میں اول روز سے مشکوک تھا. مجھے پتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہیں مولانا صاحب نے وسیع تر ملکی مفاد میں ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ ہفتے 10 دن میں وسیع تر مفاد بھی سامنے آ جائے گا جب وزارتیں اور گورنریاں دی جائیں گی. تو لہٰذا اور افسوس کی بات ہے، اتنے پیپل پارٹی، نون اور یہ جے یو آئی، ایم کیو ایم، کتنے معمر سیاستدان ہیں. اگر یہ لوگ ملک کا نہیں سوچتے ہیں اس عمر میں بھی، ہماری نسلوں کا نہیں سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم ذاتی مقاصد کے لیے آئین کو کلبڑ بنا دیا. پارلیمان کو جس طریقے سے انہوں نے بے توقیر کیا، پارلیمنٹیرین کو اغوا کیا. یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کیمرے کے سامنے دھکے دیتے ہوئے مجھے خواہ میں گرفتار کیا، اور نہ مجھے بلکہ 10 میں نے اس کو گرفتار کیا، پارلیمان میں گھس گئے. کبھی ہوا ہے کسی مہذب معاشرے میں اس طرح؟ زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا، بازئی کے گھر کو، عادل بازئی کے گھر اور پار پلازے کو گرایا، میرا گھر گرایا ایک یہاں اسلام آباد میں، دوسرا گھر انہوں نے گاؤں میں جلایا. تو یہ کوئی ریاست اس طرح کرتی ہے؟ اچھا، حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نمبر گیم جو ہیں وہ پورے ہیں ان کے پاس، لیکن پھر باہر اتنی بڑی تعداد میں پولیس اور نامعلوم افراد جو آج پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں نمبر گیم کا کوئی معاملہ تھا حکومت کا؟ نمبر ان کے پاس پہلے سے پورے تھے، اور یہ واضح تھا جو پہلے اجلاس بلایا گیا، آپ لوگ تھے یہاں، رات کے 12 بج گئے تھے. نمبر ان کے پاس پورے تھے، لیکن وہ جو افہام و تفہیم تھے یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ ذرا طے ہونے باقی تھے. تو لہٰذا یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت طوالت اختیار کر دیا.
اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے بھی کہا کہ مولانا کا کردار مشکوک رہا اس تمام تر صورتحال میں، تو بیرسٹر گوہر اور مولانا جب آج حتمی فیصلے کے بعد باہر آئے پریس کانفرنس میں بڑی تعریف کی بیرسٹر گوہر نے مولانا صاحب کے کردار کی. وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ذاتی رائے ہیں. خان صاحب نے بھی کل مولانا صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کیا. اب دیکھتے ہیں کہ کل بھی وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا کوئی اور رائے رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں جب آپ آئے وہاں پر عمران خان نے آپ کو گلے بھی لگایا، آپ کو چوما بھی، تو یہ بتائیں کہ وہ اختلافات کیوں نہیں ختم ہو سکے؟ چند آپ نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے نام لیے تھے جو آپ کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے، وہ کیا کردار ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال جو آپ کی احتجاجی مہم ہے اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہوگی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد 8 سے لے کر 8 فروری تک ہم اکیلے لڑتے گئے. مجھے صرف اور صرف پی ٹی آئی میں علی امین کی تائید حاصل تھی، باقی قیادت کوئی نہیں تھی، غائب تھی. ہمیں ترجمانی کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے. خان نے کہا 2 لوگوں کو ترجمان مقرر کر دیں. ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ عداوت کر رہے ہیں. آج بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری تک جو احتجاج ہم نے کیا، جلسے جلوس، کنونشن، مار داڑ، تکلیفیں، پرچے بکتے، اس سے ورکرز میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں قدر و منزلت بنی. یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا. تو 8 فروری کے بعد جو ہی قیادت باہر آئی تو یہ سب جو ہیں مجھے کھینچنے لگے. اکیلا ٹارگیٹ بن گیا. اور 11 اپریل کو پہلے انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا. ہٹائے جانے کے بعد آہستہ مجھ سے کیسز لیے گئے جو جن میں خان کا وکیل تھا، اور اس کے علاوہ کور کمیٹی سے نکالا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. کیا تھا؟ جس پارٹی کا شیرازہ بھی کر چکا تھا اس کو اکٹھا کیا. غداری کے الزامات ہم پہ لگے، ایجنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا. تو ہم تو چلے غدار ٹھہرے، جو وفادار تھے انہوں نے کیا کوئی احتجاج ہو سکا؟ تو لہٰذا اور پھر یہ جو احتجاج ہے، خان نے مجھے کہا بھی کہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ کریڈٹ آپ لے جاتے ہیں. تو کریڈٹ تو تب ملتا ہے نا جب آپ کچھ کرتے ہیں خود، اور کریڈٹ کے لیے تو کوئی تائی نہیں. ہمارے ساتھ آ جاتے نا، خالی میدان تھا اور سر پٹ ہم نے گھوڑا دوڑایا. تو لہٰذا اگر کوئی اور ہمارے ساتھ ہوتا. افضل صاحب یہ بتائیں کہ اب عمران خان آپ کے ساتھ لائل ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، ہم نے دیکھا ہے مشکل وقت میں آپ نے پارٹی کا علم بلند کیا. اب خان صاحب تو جیل میں ہیں، آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہونے کی بجائے آپ ورکرز کے ساتھ ڈی چوک پہنچتے. علی امین جب گم ہوئے تو پتہ چلتا شیر افضل ڈی چوک کھڑا ہے، دھرنا دیا ہے، بیٹھا ہے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج بھی میں 2 دفعہ گرا ہوں. نقاہت اتنی ہے، سر چکرا جاتا ہے. میں نے کرونا، پھر انفلوئنزا، پھر ٹائیفائڈ بکتا. میں 9 سے 10 کلو وزن لوز کر چکا ہوں. میں تو احتجاجوں کے پیچھے میرپور خاص تک گیا ہوں. تو یہ ادھر ڈی چوک نہ جاتا، لیکن اگر وہاں میں گر جاتا تو لوگ کہتے ڈرامہ کر رہے ہیں. نہ میں بھاگ سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، نہ میں کوئی احتجاج کی پوزیشن میں تھا. آج بھی میں اس قابل نہیں ہوں. شاید مجھے مزید کوئی ہفتہ 10 دن لگے انرجی لینے کے لیے. اور ابھی میرے